نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرم سرغنوں کو یہ موقع دیا ہوا ہے کہ وہ اس بستی میں سازشیں کیا کریں. وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون، اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں وہ کسی اور کے نہیں، در حقیقت ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کے سپرد کرے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، جن لوگوں نے مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی ان مکاریوں کے بدلے اللہ کے پاس جا کر ذلت کا اور سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، غرض یہ کہ جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اس کی اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ اسے بلندیوں پر زبردستی چڑھنا پڑ رہا ہے. ایمان لانا اسے ایسے مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے زبردستی اس کو بہت بلندی پر چڑھایا جا رہا ہو. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 123 سے
آیت نمبر 125 تک کا۔ پیچھے یہ بات گزری تھی کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں، ان کو یہ سجھا دیا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بداعمالیاں کر رہے ہیں وہ بڑے خوشنما اور بہت اچھے کام ہیں۔ برے آدمی کو اپنا کام برا نہ لگے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک اور عذاب ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اپنے برے کام کا احساس ہے، ٹھیک ہے وہ بھی برا کر رہا ہے، لیکن یہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے اس کو دی کہ اس کو اپنا برا کام برا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے کہ جو سخت بدعمالیوں میں مبتلا ہے اور اس کو اپنی بدعمالیاں اچھی بھی لگ رہی ہیں، اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے یہ ہدایت ہی چھین لی ہے کہ وہ اپنی برائی کو برا جان سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب مسلمانوں کے پہلے طبقے کو یعنی صحابہ کرام کو ہدایت کی توفیق دی، جو سب سے پہلے ایمان لائے، تو ابلیس نے ان کی طرف اپنے چیلوں کو بھیجا اور چیلوں سے کہا کہ جاؤ اور ان کو بہکانے کی راست سے ہٹانے کی کوشش کرو۔ چیلے آئے اور مایوس ہو کر چلے گئے، اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ تو ہمارے وساوس کی طرف اور ہمارے پھیلائے ہوئے جال کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ہم ان کو کیسے بہکائیں، کیسے ان کو وساوس میں مبتلا کریں، یہ تو ہمارے وسوسوں کی طرف نظر ہی نہیں کرتے۔ ابلیس نے کہا کوئی بات نہیں، ایک قوم آئے گی جو تمہارے وسوسوں کی طرف اور تمہارے پھیلائے ہوئے جال کی طرف توجہ کرے گی۔ جب اگلے لوگ آئے تو ابلیس نے پھر اپنے چیلوں کو بھیجا، چیلے آئے اور پھر مایوس ہو کر ابلیس کے پاس پہنچے اور کہا ان لوگوں کا ہم کیا کریں کہ یہ ہمارے جال میں پھنستے تو ہیں اور گناہ کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، لیکن پھر رونے لگ جاتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اور جو ہم نے ان سے حاصل کیا ہوتا ہے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دوبارہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ابلیس نے پھر لوگوں کے لیے بدعتوں کو گھڑا اور کہا کہ اب ان میں مبتلا کرو، وہ توبہ بھی نہیں کرے گی۔ اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ توبہ کی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنے گناہ کو برا سمجھ رہا ہو، لیکن اگر اس کو اپنے کرتوت اچھے لگ رہے ہوں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور عذاب ہے کہ اللہ نے ابلیس کو اس کے اوپر ایسے مسلط کر دیا کہ اب اس کو اپنی برائی بری بھی معلوم نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا کہ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح کافروں کے لیے ان کی بدعمالیوں کو مزین کر دیا گیا، انہیں یہ سجھا دیا گیا کہ جو بدعمالیاں وہ کرتے ہیں یہ اچھے کام ہیں، خوشنما کام ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور جیسے ہم نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ مغالطے پیش کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دعوت کو ناکام کرنے کی سازشیں کریں۔ اسی طرح ہماری سنت چلی آ رہی ہے، ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہر بستی کے اندر جو مجرموں کے بڑے بڑے سرغنے ہوتے ہیں ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس بستی میں کھل کھیلیں، ان کو یہ موقع دے دیا جاتا ہے کہ جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہو کر لو، قرآن کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف جو
سازش کرنا چاہیں، جیسے بھی رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہیں، ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ کر لو یہ کام۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بہت اہتمام سے بلاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی اس میں اپنی کیا غرض ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ ابلیس نے جب مہلت مانگی تھی تو اس کو مہلت دے دی گئی تھی کہ جا اور جتنا بہکانا کر سکے بہکا لے، اور جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا سکے لگا لے۔ تو یہ موقع اس کو دیا گیا تھا۔ اس کے جو بڑے بڑے چیلے ہیں، سرغنے اور مجرموں کے جو سرکش لیڈر ہیں، ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے ہر بستی میں لیمکروا فیہا، کہ وہ وہاں سازشیں کریں۔ چنانچہ وہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کر لی، یہ سازش کر لی۔ فرمایا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہے اور ان کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق اول سے لے کے آخر تک پورا زور لگا لے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری مخلوق اول سے آخر تک مل کر زور لگا لے اور ہمیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو مجرم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی کے طے شدہ مقدر سے زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں؟ نہیں پہنچاتے، لیکن اپنا نقصان کر لیتے ہیں، بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے پہ بغاوت کر رہے ہیں اور چاروں طرف سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقتوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، بھاگ نہیں سکتے۔ جیسے ایک چھوٹا سا پنجرہ ہے اور اس چھوٹے سے پنجرے کے اندر چوہے کو پکڑ لیا گیا، اب وہ ادھر اچھل رہا ہے ادھر اچھل رہا ہے، بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑی کارروائی کر رہا ہوں۔ اس کو تو یہی لگ رہا ہے، وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے، لیکن کیا وہ اس پنجرے سے نکل سکتا ہے؟ بھاگ سکتا ہے؟ شکاری اسے دیکھے جا رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر لے میرے پنجرے کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جب مجرم اللہ سبحانہ و تعالی کے نظام کے خلاف بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت اس سے بھی زیادہ حقیر ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر، کہ وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، جو بھی سازشیں کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کے اپنے خلاف پڑتی ہے۔ جتنا اچھلو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ وہ جو کبوتر کی اور شکاری کی کہانی بچپن میں پڑھتے تھے کہ جال کے اندر اچھلیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جال کھال کے اندر گھسے گا اور کوئی فائدہ نہیں۔ وما یشعرون، جبکہ ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ قرآن حقارت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ جانوروں کی سطح سے بھی نیچے ہیں۔ جانوروں کو بعض چیزوں کا شعور تو ہوتا ہے چاہے علم نہ ہوتا، لیکن ان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اگلی جو آیت ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ اس آیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، اور یہ مجربات میں سے ہے، بہت سارے اہل علم کے، اللہ والوں کے، مشائخ کے مجربات میں سے، کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کا نام ایک ہی مقام پر ساتھ ساتھ 2 مرتبہ آیا ہے۔ تو پہلے اللہ پر وقف کر لیا جائے اور وقف کرنے کے بعد پھر دعا مانگ لی جائے، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی کوئی مراد مانگ لی جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اس کو پڑھ کے تلاوت شروع کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے، اور جب
کسی خاص مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں کہ سورہ انعام پڑھنا شروع کی، یہاں پہنچے اور یہاں وقف کیا، اپنے لیے مراد مانگ لی، پھر اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کے پاس جب قرآن کی کوئی آیت پیش کی جاتی اور ان کو سنایا جاتا کہ یہ دیکھو قرآن کی آیت آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے اوپر بھی ایسے ہی وحی نہ آئے۔ ان کے جو دوسرے بیوقوفانہ مطالبات تھے ان میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہماری طرف بھی وحی آنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بتلا دیا کہ یہ خالص خدائی اختیار ہے کہ کس کو پیغمبر بناتا ہے اور کس کو پیغمبر نہیں بناتا۔ توحید کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی یہ بھی یقین رکھے کہ پیغمبر بنانا صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا خالص اختیار ہے، مخلوق کو اس چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ جھوٹا دعوی نبوت یا جھوٹے مدعی نبوت کی تصدیق یہ جیسے دوسرا بہت بڑا گناہ ہے، ایسے ہی توحید کے بھی خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس دروازے کو بند کیا اس دروازے کو کھولنے کی کوشش، اور اللہ نے جس دروازے کو کھولا اس کے بارے میں یہ خواہش کہ یہ کیوں کھولا، اس کو بند کر دیا جائے۔ تو ایسا شخص جیسے منکر رسالت ہے، جیسے جھوٹے مدعی نبوت کی تصدیق کرنے کی وجہ سے کافر ہے، اسی طرح مشرک بھی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے خالص اختیار میں اپنے آپ کو گھسانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کس کے سپرد کرے، ان کی بات کیوں مانے۔ وہ ہے تو لطیفہ ہی، لیکن عبرت والا لطیفہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا مقدس کام مشکل حالات میں کیسے کیا جائے۔ قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور علماء اس کے خلاف کام کر رہے تھے، قادیان میں ہی جاتے تھے، جلسہ کرتے تھے اور اس کے جھوٹ کا پول کھولتے تھے۔ تو اس نے حکومت کو درخواست دی کہ فتنہ پیدا ہوتا ہے اور امن و امان میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے، پابندی لگا دی جائے کہ یہ لوگ یہاں نہ آئیں۔ اب علماء کے جلسے بند ہو گئے، کسی بھی عالم کو وہاں جانے کی اجازت نہ ملے۔ اس موقع پہ یہ جو تھیٹر والے ہوتے ان کا روپ دھارا گیا اور ان کی خدمات لی گئی، اور کہا کہ جناب ہم ایک ڈرامہ کریں گے۔ تو وہاں قادیان کے اندر وہ ڈرامہ کرنے پہنچ گئے، اور اس ڈرامے میں ایک سین تھا کہ الیاذ باللہ، لیکن شاید اس وقت انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ خداوندی دربار لگا ہوا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مجہول سا آدمی پیش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں بھی پیغمبر ہوں۔ کہا بھائی دیکھو لسٹ میں یہ پیغمبر ہے، تو لسٹ میں دیکھا، کہا تمہارا تو نام نہیں ہے لسٹ میں، تم کیسے پیغمبر ہوئے؟ اب دوسری طرف سے ایک اور اداکار ابلیس بن کے آیا، اور اس نے آ کر کہا میں احتجاج کرتا ہوں، تمہارے اتنے سارے، میرا تو ایک ہی ہے، اس کو بھی نہیں مانا جا رہا۔ تو جو جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا بھی منکر ہے، کہ جو خالص اللہ سبحانہ و تعالی کا اختیار ہے اس اختیار کے اندر وہ اپنی شرکت چاہ رہا ہے۔ جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی۔ جب تک ہم پر وحی نازل نہیں ہوگی ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہمیں بھی ایسے معجزات نہ دے دیے جائیں جیسے پیغمبروں کو دیے گئے تھے اس وقت تک ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کے سپرد کرے۔
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. پھر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت کا اور سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی ان مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے. یہاں دو چیزوں کو ذکر کیا، صغار یعنی ذلت اور شدید عذاب. ذلت اس لیے کہ جھوٹی عزت چاہتے تھے، پیغمبری چاہتے تھے، جو مقام ان کے لیے نہیں تھا اس مقام پر چڑھنا چاہتے تھے، اور جو جھوٹی عزت چاہتا ہے اس کو ذلت دی جاتی ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہرت کے لیے نیک کام کرتا ہے قیامت کے دن اس کو مشتہر کیا جائے گا. شہرت کے لیے نیک کام کرنا چاہ رہا تھا، اب قیامت کے دن اس کو شہرت دی جائے گی، لیکن اچھی شہرت نہیں، بری شہرت، پوری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا. فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کو جیسے ہی مقدس دعوت پہنچتی ہے قبول کر لیتا ہے. کتنے ہی صحابہ کرام ایسے تھے کہ بس انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سنا اور ایمان لے آئے. نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ جی ہمیں سمجھائیں، ہمیں مطمئن کریں، یہ مطالبہ کیا، نہ یہ کہا کہ معجزہ پیش کریں، نہ اپنا کوئی من مانگنا معجزہ مانگا، کچھ بھی نہیں. بس مقدس دعوت پہنچی اور ایسا لگا کہ ان کا سینہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا. جیسے ہی ان تک مقدس دعوت پہنچی انہوں نے قبول کر لی. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تھا، ہدایت تک انہیں انگلی پکڑ کر پہنچانے کا ارادہ کر لیا. ایک تو ہے راستہ دکھانا، راستہ تو سب کو دکھایا ہے، مسلمان کو بھی کافر کو بھی، اور ایک ہے اپنی توفیق خاص سے گویا کہ انگلی پکڑ کر وہاں تک پہنچا دیا. فرمایا جس کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اور جس شخص کے بارے میں اس کی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو گمراہی کرے گا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کے سینے کو تنگ اور اتنا تنگ کر دیتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ زبردستی بلندیوں پر چڑھنا پڑ رہا ہے. شیخ صابونی نے بھی لکھا ہے اور دیگر علماء نے بھی لکھا کہ یہ آیت 1300 سال تک ایسی سمجھ میں نہ آئی علماء کے جیسا کہ سمجھ میں آئی پچھلی صدی میں. اس کی وہ تعویلیں کرتے رہے، اپنے طور پر مختلف تعویلیں سلف صالحین کرتے رہے، لیکن یہاں یوں کہا گیا تھا کہ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کا سینہ ایسے تنگ ہوتا ہے گویا کہ اس کو بلندی پر چڑھنا پڑ رہا ہے. بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بات انسان کو اس وقت سمجھ میں آئی کہ جب ہوائی سفر شروع ہوئے یا جب بہت ہی اونچی چوٹیاں کیٹو اور نانگا پربت اور ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی بلند چوٹیاں سر کرنے کا انسان کو موقع ملا، تب اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ اوپر جب جاتے ہیں تو آکسیجن کم ہونے لگتی ہے، اور آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. بعض اوقات زائد آکسیجن دینی پڑتی ہے کہ باقاعدہ ماسک وغیرہ لگایا جاتا ہے اور آکسیجن دی جاتی ہے اس کو تاکہ کہیں سانس بند ہی نہ ہو جائے، دم گھٹ ہی نہ جائے. اب سمجھ میں آیا کہ بلندی کی طرف جب جاتے ہیں تو سینہ تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے. اس سے پہلے یہ آیت اتنی علماء کے سامنے کھلی ہوئی نہ تھی، وہ اس کی جو تعویل کیا کرتے تھے وہ یہ کہ جیسے زبردستی کسی کو آسمان پر چڑھنے کا کہا جائے، آسمان پر نہیں چڑھ سکتا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بہت موٹا لکڑی کا ڈنڈا ہو اور کسی کو کہا جائے کہ اس کو اپنے دانتوں میں دباؤ،
اس کے منہ سے بڑا ہے، کیسے دبائے گا؟ تو تنگ ہوگا۔ تو علماء کہتے تھے کہ آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اور اس ناممکن کا اس کو مکلف کیا جائے تو وہ بہت زیادہ تنگ ہوگا۔ تو جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے، ایمان لانا اسے ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے گویا کہ زبردستی آسمان پہ چڑھنا پڑ رہا ہو۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ کفر کی گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم داخل نہیں ہو رہے، حالانکہ ان کے لیے دروازہ کھولا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ضد اور عناد کی وجہ سے ہدایت کے دروازے ان پر بند کیے ہوئے ہیں، اور کفر کی گندگی کو ان پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔